کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان مت کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک پہنچاتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان مت خراب کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کوئی بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جو دروازہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھولا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، اور ایک کو وہ راضی کرتا ہے اور دوسری روٹھ جاتی ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہوتے ہیں۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہوں گے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ اکثر تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو تو جانتا ہے، لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرنا، کیونکہ وہ پہلے بحث کرے گا اور اپنی ہار دیکھ کر تمہارا دشمن بن جائے گا۔ جو اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا کی توفیق بھی دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو انسان کے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا بدبختی کی علامت ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں ڈر جاتا ہے، اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدے سے لگا۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ دنیا پر سب سے طاقتور فتح انصاف ہے۔ انصاف کے لیے اکیلا لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔
ریاست چاہے ساری زمین پر پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ سخت طاقت کے لالچ اور عہدوں کے بہت سارے بہادروں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک قوم یا ایک انسان کو انتخاب کرتا ہے تو وہ اسے بہت سے امتحانات سے طاقتور بناتا ہے۔ دشمن کے اس سوراخ میں داخل مت ہو جس طرح مٹی کو برتن میں بدل دینے والی آگ ہے۔ اس طرح ناپختہ انسان کو کامل بنانے والا صبر ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت سے فرشتے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔